شکر گزار بنیں۔ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ہرکل بادشاہ خاص مٹی سے بنی صراحی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی آسائش پر حسد کرتی تھی، تو اگر اسے آپ اپنے گھر کے فریج کا ٹھنڈا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے بہتر ہے جنہیں اس وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو اس پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر میں رکھا صوفہ اس عالیشان تخت سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر قیصر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے چند پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے جو آپ کے گھر کے پنکھے اور AC سے 1000ویں حصے سے برابر بھی نہ تھے، اس کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے خراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں، کیا اب بھی اسے اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈا اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا، کیسا لگے گا اس کو اگر وہ آپ کے گھر میں لگا گیزر دیکھ لے تو جناب آپ بادشاہوں کی سی راحت میں نہیں رہ رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ بادشاہ آپ جیسی راحت کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر کیا کہیں کہ آپ سے تو جب بھی ملے آپ اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ آپ کی اتنی راحتیں اور سہولتیں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ پڑھیں، شکر ادا کیجئے رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔